أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین. سورہ المومن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا ہے اب تک. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں آپ کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نشان تو بے انتہا ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بعد میں صحابہ کے الفاظ میں بھی آپ کی قبولیت دعا کے واقعات پیش کروں گا. کوشش کروں گا کہ پہلے وہ پیش نہ ہوئے ہوں. لیکن اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک صاحب کے جو راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں ایک بہت مفسدانہ خط کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، اور الفاظ میرے ہوں گے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ زبانی خطبے دیا کرتے تھے اور بڑا جلال اور جمال پایا جاتا تھا. اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں نقص پیدا ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو تحریر سے پڑھنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ نظر تحریر پہ ہی رہتی ہے. زبانی کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے جلال بھی ہوتا تھا اور جمال بھی، اب نہ وہ جمال رہا نہ وہ جلال رہا. تو میں ان صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جمال مطلوب ہے تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جمال سے آپ کے سارے اندھیرے دور فرما دے اور دل کو روشن کر دے اور احمدیت کی صداقت پر کامل ایمان عطا فرمائے. اگر آپ جلال چاہتے ہیں تو میری دعا یہ ہے اور میری التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں. میں بھی آپ پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھتا ہوں. آپ کو خیال ہے کہ یہ 2 کروڑ اور 4 کروڑ کی باتیں محض جھوٹ اور مفسدہ ہے جو میں نے اپنے نفس سے بنا لی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں سچی ہیں، ایک بھی ان میں جھوٹ نہیں ہے. بس اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ آپ کو جلال چاہیے تو میں آپ کو لعنت اللہ علیہ الکاذبین کہنے کے لیے آپ کو بلاتا ہوں اپنی طرف. اور اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہوا تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مگر پھر بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے غضب سے پہلے آپ کو بچا لے اور آپ کو اپنے دل کے مفسدوں اور وساوس سے نجات بخشے.
یہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو اتنی مجالس سے سوال جواب کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کوئی کاغذ نہیں ہوتا، کیا دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور کچھ نہیں تو جرمنی میں اس دفعہ اس کثرت سے مجالس سے سوال جواب ہوئی ہیں، کوئی کاغذ کا پرزہ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوتا تھا، اور جب جلال کی باتیں ہوتی تھیں تو نعرہ تکبیر سے تمام مجمع گونج اٹھتا تھا، جب جمال کی باتیں ہوتی تھیں تو بے شمار درود حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور آپ کے صحابہ پر لوگ پڑھتے تھے۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ میں لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوتا تھا، اور کبھی ایک ٹکڑا چھوٹا سا بھی کاغذ کا میرے ہاتھ میں نہیں ہوا، لیکن جس نے آنکھیں بند کر لی ہوں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال میں آپ کا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہی ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو بیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ لازماً ہوئی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ موتوا بغیظکم، اپنے غیظ سے تمہارے دل پھٹ جائیں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ بھی تو آگے بھی اگلا سال بھی اور بیتوں کا آنے والا ہے، اس لیے تیاری کر لیں۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پڑھتا ہوں، اور لازماً یہ اقتباس مجھے پڑھنے ہی پڑیں گے، یہ تو زبانی یاد ہو ہی نہیں سکتے سارے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت میں کثرت سے ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس عاجز کی دعاؤں کو بھی قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں، بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں، کیونکہ استجابت دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جناب الہی میں قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ دعا کا قبول ہونا ہر جگہ لازمی امر نہیں، کبھی کبھی خدا عز و جل اپنی مرضی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ مقبولین حضرت عزت کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنسبت دوسروں کے کثرت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کوئی استجابت دعا کے مرتبہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزارہا میری دعائیں قبول ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اگر میں سب کو لکھوں تو ایک بڑی کتاب بن جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتب میں سے بعض نمونے دعا کی قبولیت کے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا، اور جن کتب کا ذکر ہے اس میں نزول المسیح، تریاق القلوب اور حقیقت الوحی 3 کتب ہیں جن پر زیادہ تر ان واقعات کی بنا کی گئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ براہین احمدیہ کے بھی بعض حوالے ملتے ہیں۔ فرمایا، ایک دفعہ سخت ضرورت روپیہ کی پیش آئی، جس کا ہمارے اس جگہ کے آریہ لالا شرم و ملاو مل کو بخوبی علم تھا، اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ بظاہر کوئی ایسی تقریب نہیں جو جائے امید ہو سکے۔ بلا اختیار دعا کے لیے جوش پیدا ہوا تا مشکل بھی حل ہو جائے اور ان لوگوں کے لیے نشان بھی ہو۔ چنانچہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالی نشان کے طور پر مالی مدد سے اطلاع بخشے۔ تب الہام ہوا، 10 دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں۔ 10 دن کے بعد جب روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے۔ عین اس پیشگوئی کے مطابق مذکورہ بالا آریوں کے روبرو وقوع میں آیا، یعنی 10 دن تک کچھ نہ آیا،
نہ آنا بھی ایک نشان ہے، کیونکہ پہلے ہی بیان فرمایا تھا کہ 10 دن تک کچھ نہیں ملے گا۔ 11ویں روز محمد افضل خان صاحب نے راولپنڈی سے 110 روپیہ بھیجے۔ یہ مسجد بھی راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بزرگ محمد افضل خان بھی راولپنڈی سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کی اولاد شاید زندہ ہو، وہ بھی اس بات کی گواہ ہوگی۔ 20 روپے ایک اور جگہ سے آئے اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ ایسا جاری رہا جس کی امید نہ تھی۔ خلیفہ سید محمد حسن صاحب وزیر اعظم پٹیالہ کسی ابتلا اور فکر اور غم میں مبتلا تھے۔ ان کی طرف سے متواتر دعا کی درخواست ہوئی۔ اتفاقاً ایک دن یہ الہام ہوا، چل رہی ہے نسیم رحمت کی، جو دعا کیجئے قبول ہے آج۔ اتفاقاً سے یہاں مراد یہی لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے یہ الہام فرمایا جو ایک شعر کی صورت میں ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ آج انہی کے لیے دعا کی جائے، چنانچہ دعا کی گئی اور ان کو بذریعہ خط اطلاع دی گئی، اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ابتلا سے رہائی پائی اور بذریعہ خط اپنی رہائی سے اطلاع دی۔ ایک دن نواب علی محمد مرحوم رئیس لدھیانہ میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ تاب وہ کھل جائیں۔ جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بذریعہ خط ان کو اطلاع دی، پھر صرف 2-4 دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے اور ان کو بشدت اعتقاد ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے لیے میری طرف ایک خط روانہ کیا، اور یہ بھی بہت خاص ہے سننے والا واقعہ۔ ہاں، میں یہ بھی بیان کر دوں کہ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک زمانہ تھا جب خطبات پڑھ کے سنائے جاتے تھے اور بچے نہیں پڑھا کرتے تھے، جماعت کے بزرگ وہ خطبات پڑھتے تھے، اور ایک بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جھوٹ ہے ان کا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھنا معمولی بات نہیں، اس میں گہرے مطالب ہوتے ہیں، بڑے غور سے صحت الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے وہ کلام پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا، اور جس گھڑی انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا اس مضمون کا خط ان کی طرف سے آنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم شان قبول سے دعا، آپ کی دعاؤں کا معجزہ ہے کہ جس گھڑی انہوں نے خط میں ڈالا اسی وقت الہام ہوا، اس مضمون بھی بتایا گیا کہ اس مضمون کا خط ان کی طرف سے آنے والا ہے۔ تب میں نے بلا توقف ان کی طرف خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کریں گے۔ دوسرے ہی دن وہ خط آ گیا، اور جب میرا خط ان کو ملا تو دریائے حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ غیب کی خبر کس طرح مل گئی، کیونکہ میری اس راز کی خبر تو کسی کو نہ تھی، اور ان کا اعتقاد اس قدر بڑھا کہ وہ محبت اور ارادت میں فنا ہو گئے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تراغ القلوب میں لکھتے ہیں، ایک دوست نے بڑی مشکل کے وقت خط لکھا کہ اس کا ایک عزیز کسی سنگین مقدمے میں ماخوذ ہے اور کوئی صورت رہائی کی نظر نہیں آتی، اور دعا کے لیے درخواست کی۔ چنانچہ اسی رات صافی وقت میسر آ گیا اور قبولیت کے آثار سے ایک عاریہ کو اطلاع دی گئی۔ چند روز بعد خبر ملی کہ مدعی جس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا ناگہانی موت سے مر گیا، اور شخص سے ماخوذ نے خلاصی پائی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ چند سال ہوئے
کہ سیٹ عبدالرحمان صاحب تاجر مدراس جو اول درجے کے مخلص جماعت میں سے ہیں قادیان میں آئے تھے اور ان کی تجارت کے امور میں کوئی تفرقہ اور پریشانی واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی، تب یہ الہام ہوا جو ذیل میں درج ہے: قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بنائے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ اس الہامی عبارت کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ ٹوٹا کام بنا دے گا، مگر پھر کچھ عرصے بعد بنا بنایا توڑ بھی دے گا۔ چنانچہ یہ الہام قادیان میں ہی سیٹھ صاحب کو سنایا گیا، اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے تجارتی امور میں رونق پیدا فرما دی، اور ایسے اسباب غیب سے پیدا ہوئے کہ فتوحات مالی شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ پھر ایک صادق دوست اور نہایت مخلص جن کا نام ہے سیٹھ عبدالرحمان تاجر مدراس، ان کی طرف سے ایک تار آیا کہ وہ کاربنکل یعنی سرطان کی بیماری سے جو ایک مہلک پھوڑا ہوتا ہے بیمار ہیں۔ چونکہ سیٹھ صاحب موصوف اول درجے کے مخلصین میں سے ہیں، اس لیے ان کی بیماری کی وجہ سے بڑا فکر اور تردد ہوا۔ قریباً 9 بجے دن کا وقت تھا کہ میں غم اور فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ یک دفعہ غنودگی ہو کر میرا سر نیچے کی طرف جھک گیا، اور مان خدا عز و جل کی طرف سے وحی ہوئی کہ آثار زندگی۔ بعد اس کے ایک اور تار مدراس سے آیا کہ حالت اچھی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ لیکن پھر ایک اور خط آیا کہ جو ان کے بھائی صالح محمد مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جس کا یہ مضمون تھا کہ سیٹھ صاحب کو پہلے اس سے ذیابیطس کی بھی شکایت تھی، کیونکہ ذیابیطس کا کاربنکل اچھا ہونا قریباً محال ہے۔ اس لیے دوبارہ غم اور فکر نے استعلا کیا اور غم انتہا تک پہنچ گیا، اور یہ غم اس لیے ہوا کہ میں نے سیٹھ عبدالرحمان کو بہت ہی مخلص پایا تھا، اور انہوں نے عملی طور پر اپنے اخلاص کا اول درجہ پر ثبوت دیا تھا، اور محض دلی خلوص سے ہمارے لنگر خانہ کے لیے کئی ہزار روپے سے مدد کرتے رہے، جس میں بجوز خوشنودی خدا کے اور کوئی مطلب نہ تھا، اور وہ ہمیشہ صدق اور اخلاص کے تقاضا سے ماہواری ایک رقم کثیر ہمارے لنگر کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور اس قدر محبت سے بھرا ہوا اعتقاد رکھتے تھے کہ گویا محبت و اخلاص میں محو تھے، اور ان کا حق تھا کہ ان کے لیے بہت دعا کی جائے۔ آخر دل نے ان کے لیے نہایت درجہ جوش مارا جو خارق عادت تھا، اور کیا رات اور کیا دن میں نہایت توجہ سے دعا میں لگا رہا۔ تب خدا تعالیٰ نے خارق عادت نتیجہ دکھلایا، اور ایسی مہلک مرض سے سیٹھ عبدالرحمان صاحب کو نجات بخشی، گویا ان کو نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ایک بڑا معجزہ دکھلایا، ورنہ زندگی کی کچھ بھی امید نہ تھی۔ آپریشن کے بعد زخم مندمل ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے قریب ایک نیا پھوڑا نکل آیا، جس نے پھر خوف اور تہلکہ میں ڈال دیا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کاربنکل نہیں۔ آخر چند ماہ کے بعد بکلی شفا ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اتفاقاً مجھے 50 روپے کی ضرورت پیش آئی، اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی ضروریات کی حالتیں آ جاتی ہیں، ایسا ہی یہ حالت مجھے پیش آ گئی۔ اس وقت کچھ موجود نہ تھا، سو میں صبح کو سیر کو گیا، اور اس ضرورت کے خیال نے مجھے یہ جوش دیا کہ میں اس جنگل میں دعا کروں۔ چنانچہ میں نے ایک پوشیدہ گوشے میں جا کر اس نہر کے کنارے پر دعا کی جو بٹالے کی طرف قادیان سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب میں دعا کر چکا، تب فی الفور دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ تب میں خوش ہوا اور اس جنگل سے قادیان کی طرف آیا اور سیدھا بازار کی طرف رخ کیا، تاکہ قادیان کے سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کروں کہ
آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ڈاک خانے سے وزیر خط کے اطلاع ہوئی کہ 50 روپیہ لدھیانے سے کسی نے روانہ کیے ہیں، اور غالباً گمان گزرتا ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن وہ روپیہ بھی مجھے مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مستری نظام الدین نام ایک ہماری جماعت کے شخص نے سیالکوٹ اپنی جائے سکونت سے میری طرف خط لکھا کہ ایک خطرناک مقدمہ فوجداری کا میرے پر دائر ہو گیا ہے اور کوئی سبیل رہائی کی نہیں۔ سخت خوف دامنگیر ہے اور دشمن چاہتے ہیں کہ میں اس جال میں پھنس جاؤں، اور بہت خوش ہو رہے ہیں۔ اور میں نے اس وقت ظاہری اسباب سے نومید ہو کر یہ خط لکھا ہے، اور میں نے اپنے دل میں نظر کی ہے کہ اگر میں اس مقدمے سے نجات پا جاؤں تو مبلغ 50 روپے خدا تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ تب وہ خط کئی لوگوں کو دکھلایا گیا اور بہت دعا کی گئی اور اس کو اطلاع دی گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر اس کا خط ماہ 50 روپیہ کے آیا اور لکھا کہ خدا نے مجھے اس بلا سے نجات دی۔ پھر چند ہفتے کے بعد ایک اور خط آیا جس میں لکھا تھا کہ سرکاری وکیل نے پھر وہ مقدمہ اٹھایا ہے، اس بنیاد پر کہ فیصلے میں غلطی ہے، اور صاحب ڈپٹی کمشنر نے ایڈوکیٹ کی بات قبول کر کے فیصلے کو انگریزی میں ترجمہ کرا کر اور سفارش لکھ کر صاحب کمشنر بہادر کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔ اس لیے حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور بہت تشویش دہ ہے، اور میں نے اس حالت بے قراری میں پھر اپنے ذمہ یہ نظر مقرر کی ہے کہ اب کی دفعہ میں اس حملے سے بچ جاؤں تو میں وہ 50 روپیہ پھر بطور شکریہ ادا کروں گا۔ میرے لیے بہت دعا کی جائے۔ یہ خلاصہ دونوں خطوں کا ہے، جس کے بعد دعا کی گئی۔ بعد اس کے شاید 1-2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ پھر مستری نظام الدین کا خط آیا، جو بجنسے ہی ذیل میں لکھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، مسیحنا و مہدینا حضرت حجت اللہ علی الارض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خاطر پھر دوبارہ خاکسار پر رحم فرمایا، اور اپیل فریق مخالف کی کمشنر صاحب لاہور نے نامنظور کر کے کل واپس کر دی۔ فالحمدللہ والمنہ، خاکسار 2 ہفتے کے اندر حضور کی قدم بوسی کے لیے حضور کی خدمت میں 50 روپے نذرانہ جو پہلے منع ہوا ہے لے کر حاضر ہوں گا۔ خاکسار نظام الدین مستری، شہر سیالکوٹ، متصل ڈاک خانہ۔ حقیقت الہی میں یہ عبارت ہے، سردار خان برادر حکیم شاہ نواز خان جو ساکن راولپنڈی ہیں میری طرف لکھتے ہیں کہ ایک مقدمے میں ان کے بھائی شاہ نواز کی ماں ایک فریق مخالف کے عدالت میں ضمانت لی گئی تھی، جس میں حضرت صاحب سے یعنی مجھ سے بعد اپیل دعا کرائی گئی تھی، اور ہر 2 فریق نے اپیل کیا تھا۔ چنانچہ دعا کی برکت سے شاہ نواز کا اپیل منظور ہو گیا اور فریق ثانی کی اپیل خارج ہو گئی۔ قانون دان لوگ کہتے تھے کہ اپیل کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ بالمقابل ضمانتیں ہیں۔ یہ دعا کا اثر تھا کہ دشمن کی ضمانت قائم رہی اور شاہ نواز ضمانت سے بری کیا گیا۔ میاں نور احمد مدرس، مدرسہ امدادی، بستی وریام کملانہ، ڈاک خانہ ڈب کلاں، تحصیل شورکوٹ، ضلع جھنگ کے متواتر خطوط میرے نام اس بارے میں پہنچے تھے کہ ان کے عزیز دوست مسمہ قاسم و رستم و لال وغیرہ پر ایک جھوٹا مقدمہ مسمہ پٹھانہ ملکانہ نے کیا ہوا ہے اور مقدمہ خطرناک ہو گیا ہے، دعا کی جائے۔ بس جبکہ کثرت سے ہر ایک خط میں عاجزانہ طور پر دعا کے لیے ان کا اصرار ہوا، تب میرے دل کو اس طرف توجہ ہو گئی، کیونکہ میں نے واقعی طور پر ان کی حالت کو قابل رحم پایا
اس لیے بہت دعا کی گئی۔ آخر دعا منظور ہوئی۔ چنانچہ 12 ستمبر 1906 کو اسی میں نور احمد کا خط مجھ کو بذریعہ ڈاک جو فتح یابی مقدمہ کی نسبت پہنچا، جو ذیل میں لکھا جاتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت مرشدنا و مولانا جناب مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد آداب غلامانہ عرض ہے کہ جو مقدمہ جھوٹا پٹھانہ کملانہ نے ہمارے غریب دوست مسمہ قاسم و رستم و لال وغیرہ پر دائر کیا ہوا تھا، وہ مقدمہ خدا کے فضل سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے 31 اگست 1906 کو فتح ہو گیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، خدا پاک نے اپنے پیارے امام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور سرفراز کیا اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوئی۔ ہم اس احکم الحاکمین کے فضلوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حاکم بندہ نور احمد، مدرس، مدرسہ امدادی، بستی وریام، کملانہ، ڈاک خانہ ڈب کلاں، تحصیل شورکوٹ، ضلع جھنگ۔ پھر حقیقت الوحی میں شیخ مہر علی ہوشیارپوری کی نسبت لکھا ہے۔ شیخ مہر علی ہے شاید، یا مہر علی، مجھے تلفظ ٹھیک یاد نہیں، ماہر ہی کہلاتے ہیں لوگ۔ شیخ مہر علی ہوشیارپوری کی نسبت پیشگوئی، یعنی خواب میں میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور پھر میں نے اس کو بجھایا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر میری دعا سے رہائی ہوگی۔ یہ تمام پیشگوئی میں نے خط لکھ کر شیخ صاحب کو اس سے اطلاع دی۔ بعد اس کے پیشگوئی کے مطابق اس پر قید کی مصیبت آئی اور پھر قید کے بعد پیشگوئی کے دوسرے حصے کے مطابق اس نے رہائی پائی۔ حضرت مسیح علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: میں نے اپنے رسالہ انجام آتم میں بہت سے مخالف مولویوں کا نام لے کر مباہلہ کی طرف ان کو بلایا تھا، اور صفحہ 66 رسالہ مذکور میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ان میں سے مباہلہ کرے تو میں یہ دعا کروں گا کہ ان میں سے کوئی اندھا ہو جائے اور کوئی مفلوج اور کوئی دیوانہ، اور کسی کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہو، اور کوئی بے وقت موت سے مر جائے، اور کوئی بے عزت ہو اور کسی کو مال کا نقصان پہنچے۔ پھر اگر تمام مخالف مولوی مرد میدان بن کر مباہلہ کے لیے حاضر نہ ہوئے، پھر اگرچہ تمام مخالف مولوی مرد میدان بن کر مباہلہ کے لیے حاضر نہ ہوئے مگر پسے پشت گالیاں دیتے رہے اور تکذیب کرتے رہے۔ چنانچہ ان میں سے رشید احمد گنگوہی نے صرف لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں کہا، بلکہ اپنے ایک اشتہار میں مجھے شیطان کے نام سے پکارا۔ آخر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تمام بالمقابل مولویوں میں سے جو 52 تھے، آج تک صرف 20 زندہ ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار۔ باقی سب فوت ہو گئے۔ مولوی رشید احمد اندھا ہوا اور پھر سانپ کے کاٹنے سے مر گیا، جیسا کہ مباہلہ کی دعا میں تھا۔ مولوی شاہ الدین دیوانہ ہو کر مر گیا۔ مولوی غلام دستگیر خود اپنے مباہلہ سے مر گیا، اور جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی افات متذکرہ بالہ سے خالی نہیں۔ یہ جو فقرہ ہے مولوی غلام دستگیر خود اپنے مباہلہ سے مر گیا، اس کی مجھے تشریح سمجھ نہیں آ سکی۔ یہ سارے مباہلے ہی سے ہی مرے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا۔ جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی افات متذکرہ بالہ سے خالی نہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے مسنون طور پر مباہلہ بھی نہیں کیا تھا۔ سردار نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا لڑکا عبدالرحیم خان ایک شدید محرقہ تب کی بیماری سے بیمار ہو گیا تھا، اور کوئی صورت جانبری کی دکھائی نہیں دیتی تھی، گویا مردہ کے حکم میں تھا۔ اس وقت میں نے اس کے لیے دعا کی تو معلوم ہوا کہ تقدیر مبرم کی طرح ہے،
تب میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ یا الہی میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کی کسی کی شفاعت کر سکے۔ تب میں خاموش ہو گیا۔ بعد اس کے بغیر توقف کے الہام ہوا انک انت المجاز، یعنی تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے دعا کرنی شروع کی تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور لڑکا گویا قبر سے نکل کر باہر آیا اور آثار صحت ظاہر ہوئے، اور اس قدر لاغر ہو گیا تھا کہ مدت دراز کے بعد وہ اپنے اصلی بدن پر آیا اور تندرست ہو گیا اور زندہ موجود ہے۔ میں نے خود بھی ان کو بارہا دیکھا ہے۔ اس وقت وہ بالکل لاغر نہیں رہے تھے بلکہ بہت تندرست بدن کے ساتھ ہم لوگوں کے دیکھنے کی عمر تک، پہچاننے کی عمر تک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بلوغت کی عمر تک وہ خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ رہے۔ ایک دفعہ میرا چھوٹا لڑکا مبارک احمد بیمار ہو گیا۔ غشی پر غشی پڑتی تھی اور میں اس کے قریب مکان میں دعا میں مشغول تھا، اور کئی عورتیں اس کے پاس بیٹھی تھیں کہ یک دفعہ ایک عورت نے پکار کر کہا کہ اب بس کرو کیونکہ لڑکا فوت ہو چکا۔ تب میں اس کے پاس آیا اور اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ 2-3 منٹ کے بعد لڑکے کو سانس آنا شروع ہو گیا اور نبض بھی محسوس ہوئی اور لڑکا زندہ ہو گیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتیٰ بھی اسی قسم کا تھا۔ پھر نادانوں نے اس پر حاشیے چڑھا دیے۔ پھر حقیقت الوحی میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے متعلق لکھا ہے بشیر احمد میرا لڑکا آنکھوں کی بیماری سے ایسا بیمار ہو گیا تھا کہ کوئی دوا فائدہ نہیں کر سکتی تھی اور بینائی جاتی رہنے کا اندیشہ تھا۔ جب شدت مرض انتہا تک پہنچ گئی تب میں نے دعا کی تو الہام ہوا برقا طفلی بشیر، یعنی میرا لڑکا بشیر دیکھنے لگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن وہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی قریباً 100 آدمی کو معلوم ہے۔ پھر فرماتے ہیں چنانچہ من جملہ ان کے استجابت دعا کا یہ من جملہ ان کے یعنی دوسری دعاؤں کا جن کا ذکر کیا گیا ہے، استجابت دعا کا ایک یہ نشان ہے کہ میرے مخلص سید ناصر شاہ نام جو اب کشمیر بارہمولہ میں اوورسیئر ہیں، وہ اپنے افسروں کے ماتحت نہایت تنگ تھے اور ان کی ترقی کے حارث تھے، اور وہ افسر یعنی ان کی ترقی کے حارث تھے، بلکہ ان کی ملازمت ہی خطرے میں تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں تا اس ہر روزہ تکلیف سے نجات پاؤں۔ میں نے ان کو منع کیا، مگر وہ اس قدر ملازمت سے عاجز آ گئے تھے کہ انہوں نے بار بار نہایت عز و انکسار سے عرض کی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میری جان ایک بلا میں گرفتار ہے، اور حد سے زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ میرے لیے ترقی عہدہ کی راہ بند ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم کے ہاتھ سے فوق الطاقت مجھے ضرر پہنچ جائے۔ تب میں نے ان کو کہا کہ کچھ دن صبر کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اگر پھر بھی مشکلات پیش آئیں تو پھر اختیار ہے۔ بعد اس کے میں نے جناب الہی میں ان کے لیے دعا کی اور حضرت عزت سے ان کی کامیابی چاہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ پہلی ملازمت بھی خطرے میں تھی، غیر مترقب طور پر ترقی ہو گئی۔ ایک دفعہ اپنے متعلق فرماتے ہیں 5 اگست 1906 کو ایک دفعہ نصف حصہ اسفل یعنی ٹانگیں بدن کا میرے بے حس ہو گیا اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی، اور چونکہ میں نے یونانی طبابت کی کتابیں سبقن پڑھی تھیں اس لیے مجھے خیال گزرا کہ یہ فالج کے علامات ہیں، ساتھ ہی سخت درد تھی، دل میں گھبراہٹ تھی کہ کروٹ بدلنا مشکل تھا۔ رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا مجھے شماتت ادا کا خیال آیا، مگر محض دین کے لیے نہ کسی اور امر کے لیے۔
تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ موت تو ایک ضروری امر ہے، مگر تو جانتا ہے کہ ایسی موت اور بے وقت موت میں شماتت ادا ہوتی ہے۔ تب مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ یہ الہام ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لا یخزی المؤمنین، یعنی خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا مومنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بس اسی خدا کریم کی مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر افطرا کرتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، کہ اس الہام کے ساتھ ہی شاید آدھ گھنٹہ تک مجھے نیند آ گئی۔ پھر یک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرض کا نام و نشان نہیں رہا۔ تب لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اٹھا اور امتحان کے لیے چلنا شروع کیا، تو ثابت ہوا کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آیا کہ کیسا قادر ہمارا خدا ہے، اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی، اور کیا ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس عجائب خدا پر ایمان نہیں لائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، یہ پیشگوئی ہے کہ میری اس شادی کے بارے میں جو دہلی میں ہوئی تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا تھا، الحمدللہ الذی جعل لکم الصہر والنسب، یعنی اس خدا کو تعریف ہے جس نے تمہیں دمادی اور نسب دونوں طرف سے عزت دی، یعنی تمہاری نسب کو بھی شریف بنایا اور تمہاری بیوی بھی سعادات میں سے آئے گی۔ یہ الہام شادی کے لیے ایک پیشگوئی تھی، جس سے مجھے یہ فکر پیدا ہوا کہ شادی کے اخراجات کو کیوں کر میں انجام دوں گا۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، اور نیز کیوں کر میں ہمیشہ کے لیے اس بوجھ کا متحمل ہو سکوں گا۔ تو میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ ان اخراجات کی مجھ میں طاقت نہیں، جس پر یہ الہام ہوا، ہر چه باید نو عروسی را ہمیں ساما کنم، وہاں چه درکار شما باشد عطایاں کنم، یعنی جو کچھ تمہیں شادی کے لیے درکار ہوگا تمام سامان اس کا میں آپ کروں گا، اور جو کچھ تمہیں وقتاً فوقتاً حاجت ہوتی رہے گی آپ دیتا رہوں گا۔ وہاں سے ایسا ہی ظہور میں آیا۔ پھر فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم کی نسبت مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ ان کی زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ 15 دن ہیں۔ بعد میں وہ یک دفعہ سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک صرف استخوان باقی رہ گئی، یعنی ہڈیاں باقی رہ گئیں، اور اس قدر دبلے ہو گئے کہ چار پائے پر بیٹھے ہوئے نہیں معلوم ہوتے تھے کہ کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی وزن نہیں رہا، نہیں معلوم ہوتے تھے کہ کوئی اس پر بیٹھا ہوا ہے یا خالی چرپائی ہے۔ قضائے حاجت بھی بستر کے اوپر ہی ہو جاتی تھی اور بے ہوشی کا عالم رہتا تھا۔ میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم بڑے حاذق طبیب تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ حالت یاس اور نومیدی کی ہے، صرف چند روز کی بات ہے۔ مجھ میں اس وقت جوانی کی قوت موجود تھی اور مجاہدات کی طاقت تھی، اور میری فطرت ایسی واقعہ ہے کہ میں ہر ایک بات پر خدا کو قادر جانتا ہوں، اور در حقیقت اس کی قدرتوں کا کون انتہا پا سکتا ہے، اور اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں بجز ان امور کے جو اس کے وعدہ کے برخلاف یا اس کی پاک شان کے منافی اور اس کی توحید کی ضد ہیں۔ اس لیے میں نے اس حالت میں بھی ان کے لیے دعا کرنی شروع کی، اور میں نے دل میں یہ مقرر کر لیا کہ اس دعا میں 3 باتوں میں اپنی معرفت زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں حضرت عزت میں اس لائق ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کیا خواب اور الہام جو وعید کے رنگ میں آتے ہیں ان کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تیسری یہ کہ کیا اس درجہ کا بیمار جس کے صرف
استخوان یعنی ہڈیاں باقی رہ جائیں دعا کے ذریعے سے اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ غرض میں نے اس پر بنا پر دعا کرنی شروع کی، بس قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دعا کے ساتھ ہی تغیر شروع ہو گیا، اور اس اثناء میں ایک دوسرے خواب میں نے دیکھا کہ وہ گویا اپنے دالان میں اپنے قدموں سے چل رہے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ دوسرا شخص کروٹ بدلتا تھا، یعنی ان کی کروٹ بھی دوسرا شخص بدلا کرتا تھا۔ جب دعا کرتے کرتے 15 دن گزر گئے تو ان میں صحت کے ظاہری آثار شروع ہو گئے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند قدم چلوں۔ چنانچہ وہ کسی قدر سہارے سے اٹھے اور سوٹے کے سہارے سے چلنا شروع کیا، اور پھر سونٹا بھی چھوڑ دیا۔ چند روز تک پورے تندرست ہو گئے، اور بعد اس کے 15 برس تک زندہ رہے اور پھر فوت ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ خدا نے ان کی زندگی کے 15 دن 15 سال سے بدل دیے۔ یہ ہمارا خدا جو اپنی پیشگوئیوں کو بدلانے پر بھی قادر ہے، مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ قادر نہیں۔ اسی طرح لالا شرمپت کا حال ہوا تھا، جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ اس کا بھائی بشمبر داس اور ایک اور شخص خوشحال نام کسی جرم میں قید ہو گئے تھے، اور شرمپت نے امتحان کی روح سے نہ کسی اعتقاد سے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا، اور دعا کی بھی درخواست کی تھی۔ تب میں کئی دن اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ آخر وہ خدا جو عالم الغیب ہے، اس نے رات کے وقت یہ پوشیدہ امر میرے پر کھول دیا کہ مقدمہ کا انجام یہ ہوگا کہ بشمبر داس کی نصف قید تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ میں نے اپنی کشفی حالت میں دیکھا تھا کہ آدھی قید اس کی خود میں نے اپنی قلم سے کاٹ دی ہے، مگر میرے پر ظاہر کیا گیا کہ خوشحال کو پوری قید بھگتنی پڑے گی، ایک دن بھی کاٹا نہیں جائے گا، اور بشمبر داس کی نصف قید رہ جانا صرف دعا کے اثر سے ہوگا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا، اور ضرور ہے کہ مصر ضلع میں واپس آ جائے اور انجام وہ ہو جو بیان کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سب باتیں پوری ہو گئیں تو شرمپت حیرت میں ڈوب گیا، اور ہمارے خدا کی قدرتوں نے اس کو سخت حیران کر دیا، اور اس نے میری طرف رقعہ لکھا کہ یہ سب باتیں آپ کی نیک بختی کی وجہ سے پوری ہو گئیں۔ پھر ایک اور ہندو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک ہندو صاحب قادیان میرے پاس آئے جن کا نام یاد نہیں رہا، اور کہا کہ میں ایک مذہبی جلسہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے مذہب کی خوبیوں کے متعلق کچھ مضمون لکھیں۔ وہی ہندو صاحب ہیں جن کی تحریک پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ کتاب لکھنے کی توفیق ملی، یعنی اسلامی اصول کی فلسفہ۔ بہرحال تا اس جلسے میں پڑھا جائے، میں نے عذر کیا، پر اس نے بہت اصرار سے کہا کہ آپ ضرور لکھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ہندو صاحب کون تھے، کہاں سے آئے، کیوں تحریک کر گئے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نہ اس کا نام یاد تھا، نہ وہ جگہ جہاں سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال اس کے اصرار پر آپ نے یہ بات مان لی۔ میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا، اور بغیر اس کے دکھانے کے کچھ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے ایسے مضمون کا القاء کرے جو اس مجمع کی تمام تقریروں پر غالب رہے۔ میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ قوت میرے اندر پھونک دی گئی۔ میں نے اس آسمانی قوت کی ایک حرکت اپنے اندر محسوس کی، اور میرے دوست جو اس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کا کوئی مسودہ نہیں لکھا، جو کچھ لکھا صرف قلم برداشتہ لکھا تھا، اور ایسی تیزی اور جلدی میں لکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے والوں کے لیے
مشکل ہو گیا کہ اس قدر جلدی سے اس کی نقل لکھے۔ جب میں مضمون ختم کر چکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب وہ مضمون اس مجمع میں پڑھا گیا تو اس کے پڑھنے کے وقت سامعین کے لیے ایک عالم وحش تھا اور ایک طرف سے تحسین کی آواز تھی، یہاں تک کہ ایک ہندو صاحب جو صدر نشین اس مجمع کے تھے ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا۔ اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو لاہور سے انگریزی میں اخبار نکلتا ہے اس نے بھی شہادت کے طور پر شائع کیا کہ یہ مضمون بالا رہا، اور شاید 20 کے قریب ایسے اردو اخبار بھی ہوں گے جنہوں نے یہی شہادت دی، اور اس مجمع میں بجز بعض متاثر لوگوں کے تمام زبانوں پر یہی تھا کہ یہی مضمون فتح یاب ہوا، اور آج تک صدہا آدمی ایسے موجود ہیں جو یہی گواہی دے رہے ہیں۔ اب تو ہزارہا کے لکھوکھا ایسے ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں، اپنوں میں سے بھی اور غیروں میں سے بھی، کہ وہ مضمون ہے جو ہر دوسرے اس موضوع کے مضمون پر بالا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف کی جو میری پہلی تصنیف ہے، تو یہ مشکل مجھے پیش آئی کہ اس کی چھپوائی کے لیے کچھ روپیہ نہ تھا اور میں گمنام آدمی تھا، مجھے کسی سے تعارف نہ تھا۔ تب میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کی تو یہ الہام ہوا، حُزّ الیک بجز النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ دیکھو براہین احمدیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، کھجور کے تنے کو ہلا، تیرے پر تازہ بتازہ کھجور گریں گی۔ اب اس دعا کے بعد جو آپ کی توجہ منتقل ہوئی ہے وہ خلیفہ سید محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کے پھل جھکے ہوئے تھے، وہ تنے ہلانے سے بھی بہت سے کھجور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے تھے۔ تو میں نے ایسا ہی ہوا، بس خدا نے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا ان کو میری طرف مائل کر دیا، اور انہوں نے بلا توقف 250 روپیہ بھیج دیا، اور پھر دوسری دفعہ 250 روپیہ دیا، اور چند اور آدمیوں نے روپیہ کی مدد کی، اور اس طرح پر وہ کتاب باوجود نومیدی کے چھپ گئی اور پیشگوئی پوری ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ مارچ 1905 کے مہینے میں بوقت قلت آمدنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دقت ہوئی، کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آمد تھی اور اس کے مقابل پر روپیہ کی آمدنی کم تھی، اس لیے دعا کی گئی۔ 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا، اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا، تو اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب اس پر مولوی بہت شور مچاتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، یہ کیا نام ہو، فرشتے کا نام ٹیچی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹچن کام ہو گیا، اس کا ٹیچی ٹیچی بھی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کے متعلق بولا جاتا ہے، یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی، بعد اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال و گمان نہ تھا، اور کئی ہزار روپیہ آ گیا۔ چنانچہ جو شخص اس کی تصدیق کے لیے صرف ڈاک خانے کے رجسٹر ہی 5 مارچ 1905 سے اخیر سال تک دیکھے، اس کو معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنے والا ہو یا اور چیزیں تحائف کے طور پر ہوں، ان کی خبر قبل از وقت وزیر الہام یا خواب کے مجھ کو دے دیتا ہے، اور اس وقت کے اور اس قسم کے نشان 50,000 سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں
جب ہم بہار کے موسم میں 1905 میں باغ میں تھے تو مجھے اپنی جماعت کے لوگوں میں سے جو باغ میں تھے کسی ایک کی نسبت یہ الہام ہوا تھا کہ خدا کا ارادہ ہی نہ تھا کہ اس کو اچھا کرے، مگر فضل سے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ اس الہام کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ سید مہدی حسین صاحب جو ہمارے باغ میں تھے اور ہماری جماعت میں داخل ہیں، ان کی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ وہ پہلے بھی تپ اور ورم سے جو منہ اور دونوں پیروں اور تمام بدن پر تھی بیمار تھی اور بہت کمزور تھی اور حاملہ تھی، اور پھر بعد وضع حمل جو باغ میں ہوا اس کی حالت بہت نازک ہو گئی اور آثار نو مہدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ آخر خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کو دوبارہ زندگی حاصل ہوئی۔ اس امر کے گواہ اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب، مولوی محمد علی صاحب ایم.اے، مفتی محمد صادق صاحب اور خود مہدی حسین صاحب اور تمام وہ دوست ہیں جو میرے ساتھ باغ میں تھے۔ دعا کے بعد دوسرے روز سید مہدی حسین کی اہلیہ کی زبان پر یہ الہام من جانب اللہ جاری ہوا، تو اچھی تو نہ ہوتی مگر حضرت صاحب کی دعا کا سبب ہے کہ اب تو اچھی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، چونکہ نواب صدیق حسن خان کے دل میں خشک وہابیت کا خمیر تھا، اس لیے انہوں نے غیر قوموں کو صرف مہدی کی تلوار سے ڈرایا اور آخر پکڑے گئے اور نواب ہونے سے معطل کیے گئے۔ اب یہ حال تھا علماء مولویوں کا، ادھر شدید مخالفت، اور جب مصیبت پڑی بڑی انکساری سے میری طرف خط لکھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تب میں نے اس کو قابل رحم سمجھ کر اس کے لیے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی۔ میں نے یہ اطلاع بذریعہ خط ان کو دے دی اور کئی اور لوگوں کو بھی جو ان دنوں میں مخالف تھے یہی اطلاع دی۔ چنانچہ من جملہ ان کے حافظ محمد یوسف، ضلع دار نہر، حال پنشنر ساکن امرتسر اور مولوی محمد حسین بٹالوی ہیں۔ آخر کچھ مدت کے بعد ان کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ صدیق حسن خان کی نسبت نواب کا خطاب قائم رہے۔ گویا یہ سمجھا گیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ایک مذہبی پرانا خیال ہے جو ان کے دل میں تھا، بغاوت کی نیت نہیں تھی۔ حاشیے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نواب صدیق حسن خان پر جو اطلاع پیش آیا وہ بھی میری ایک پیشگوئی کا نتیجہ ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ انہوں نے میری کتاب کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے دعا کی تھی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے، سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں اپنی سچائی کے نشانات بیان فرمانے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بہت سی روحیں ایسی پیدا کرے کہ ان نشانوں سے فائدہ اٹھائیں اور سچائی کی راہ اختیار کریں اور بغض اور کینے کو چھوڑ دیں۔ اے میرے قادر خدا، میری عاجزانہ دعائیں سن لے اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے، اور ہمیں وہ وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے، اور زمین تیرے راستبار اور موحد بندوں سے ایسی بھر جائے جیسا کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اور تیرے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے۔ آمین۔ اے میرے قادر خدا، مجھے یہ تبدیلی دنیا میں دکھا اور میری دعائیں قبول کر جو ہر یک طاقت اور قوت تجھ کو ہے۔ اے قادر خدا ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله ويذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.